بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تاریخ میں بہت سی ایسی قوموں کے تذکرے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم لوط کہ جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری کہ جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے آخر ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوا؟ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک دوسری بستی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی بات کرتے ہو۔ ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں مجھ کو کوئی پیسہ یا مزدوری دو، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھ کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تو ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ۔ پھر کیا ہوا؟ آخر خدا کا غضب جوش میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے آج کا دن میری مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو۔ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلہ کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعہ میں ہوتا۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چل دیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ کافرہ ہے اور جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم سے اپنی بیوی کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو ساتھ لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے۔ صبح کے قریب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس بستی پر پتھر اور کنکروں کی بارش ہوئی۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹا پٹک دیا اور اسے نیچے اوپر کر دیا، اور وہ بستی کہ جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور حضرت لوط کے منع کرنے سے نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئے۔ یہ تو تھی ان کی دنیا میں خرابی، اور دوزخ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر ملے گا، وہ علیحدہ۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو ایسی بے شرمی کی باتوں سے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آیا کہ زمین کو بلند کر کے الٹا پلٹ دیا۔ ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل عقیل حیدر وائس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔